اچھا جی، اسکیپٹک ایگنوسٹک، السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بڑے دنوں کے بعد ماشاء اللہ. جی سر، بس کچھ وہ پڑھائی کی مصروفیات وہ آڑے آ گئی تھیں، تو میں نوٹ کر رہا تھا آج آپ کی اوپننگ دیکھ کے، ٹویٹ میں نے بھی ٹویٹر پر دیکھی تھی کہ اگر آپ پر دین کی یا اخلاق کی قید نہ ہوتی آپ تو ملنے نہ دیتے کسی کو. تو یہ اچھا ہے کہ ہمارے اوپر دین اور اخلاقیات کی قید ہے، خاص طور پر آپ پہ. ورنہ ہم جیسے کو تو آپ وہ بھگا دیتے میرے خیال کو 30 سیکنڈ. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ بعض مرتبہ آؤٹ آف دا وے جا کر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بازاری زبان کا قطعاً بھی استعمال نہ کریں. اتنی اخلاقیات تو بہرحال ہمارے اندر ہے الحمدللہ. مسئلہ یہی ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ خود دیکھیے کہ آئی نو کہ آپ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان صاحب سے اتفاق کریں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ مذہبی میں نہیں. ان سے کرتا ہوں نہ ہی ڈاکن سے کرتا ہوں، میری نظر میں بگٹس ہیں، میں ان دونوں کو ہی قابل چلے بات ہی ختم ہو گئی پھر تو ماشاءاللہ. لیکن جو بھی ایک آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بہت ہی لو لیول پر جا کر نقد کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو مذاق بنا دیتا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ اپنے آپ کو فری تھنکر اور جناب انلائٹنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ماڈرنسٹ اس طرح کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم تھوڑا سا اپنی سطح کو بلند کریں نا، تو بات کرنے میں مزہ آئے. ایگزیکٹلی اسی سے مجھے ویسے وہ یہ میرا پوائنٹ تو نہیں تھا، لیکن اسی سے مجھے تھوڑا سا ایک ذہن میں ہے کہ آپ ہوگے، زید بھائی ہوگے، مطلب ایک اسکالرلی لوگ جب بیٹھ کر پوسٹ ڈبیٹ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکس مسلم سمیر کے ساتھ، وہ مجھے بڑی ہنسی بھی اور تھوڑا سا مطلب سمجھ لیں کہ تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ لوگوں کا یہ لیول ہے کہ آپ بیٹھ کے اس بندے کے ساتھ اول تو ڈبیٹ کریں اور پھر انالیسس بھی اس مجھے جس کو نہ بات کرنے کا طریقہ پتا نہ کسی چیز پر کھڑا ہوتا ہے، تو مجھے وہ تھوڑا سا I admit that. مسئلہ میں تو اکثر یہ کہتا آ رہا ہوں گزشتہ کئی مہینوں سے کہ ہم لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی زبانوں میں سے کوئی زبان آتی ہے. زبان آنے کا مطلب یہ کہ آپ اس زبان کی لنگوسٹکس اور اسی طریقے سے گرامر وغیرہ سے کچھ تو واقف ہوں. آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ، ایڈجیکٹو، ایڈورب یہ چیزیں کیا ہیں، تو آپ کسی بھی زبان میں کوئی جج نہیں فیصلہ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو بالکل یعنی جہالت کی نچلی سطح کے اوپر ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کچھ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے، میری ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب کی بھی ہوئی ہے، تو پھر پوسٹ ڈیبیٹ انالیسز ایک ڈیبیٹس کا طریقہ رہا ہے تو ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، نہیں انالیسس تو ڈیفینیٹلی، لیکن یعنی مطلب یہ کہ اول آئی تھنک ڈیبیٹ کے اوپوننٹس بھی بالکل ڈیبیٹ ہی ہونا غلط ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہی ہونا غلط ہے. آئی ایگری ود یو. اچھا، میرا اب سوال جو ہے وہ آج کل وہ اتفاقاً وہ کافی معاملہ وہ گرم بھی ہے، ویسے تو خیر صدیوں سے گرم، لیکن بیسیکلی میں آپ کے اس پہ رائے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگر میجورٹی آف امہ جو ہے وہ کسی وجہ سے ہی حدیث کو مانتی کہ حدیث بھی جو ہے وہ حجت ہے یا یہ دین کا اتنا بڑا پارٹ ہے، لیکن میں اگر اس کو ریکنسائل کرنے کی یعنی کوشش کروں کہ خدا نے اپنا جو یعنی پیغمبر بھیجا ہے اس کے کال کو 100% اسی طرح محفوظ کیوں نہیں کیا جس طرح کہ قرآن کو محفوظ کیا گیا، تو یہ میں ریکنسائل نہیں کر پاتا. اس پہ کیا وجہ ہے کہ میجورٹی اب لیکن دوسری طرف میں جب حدیث کو ایگزامن کرتا ہوں تو اس میں اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ آئی تھنک اس کا انکار کرنا کہ نہیں یہ دین کا پارٹ نہیں ہو سکتا وہ بھی بالکل سینس نہیں بناتا، لیکن دوسری طرف اس کی صحت جب پوری طرح قائم نہیں ہے پھر کیسے اس پہ مانے. تو اس میں آپ کیونکہ آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں اس علم میں تو میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. اور آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفروضہ کہ حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی، اور یہ ایک مفروضہ غلط مفروضہ ہے. حدیث کی حفاظت کی گئی، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا مزید گفتگو کروں گا. دوسری بات یہ کہ اس لیول کی حفاظت نہیں کی گئی جس لیول کی حفاظت قرآن کریم کی گئی، یہ بھی بات طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اتنا فرق تو ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں آئے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. البتہ جو کنٹینٹ ہے وہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. اگر حدیث کے الفاظ کی اسی طریقے سے حفاظت خدا کرتا جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی گئی ہے تو پھر حدیث نہ ہوتی بلکہ وہ پورا کا پورا قرآن کا حصہ ہوتا. تو اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے
یہ خدا کی طرف سے طریقہ اختیار کیا گیا. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. سوری میں سمجھا آپ نے کمپلیٹ. پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کی جس درجے کی بھی حفاظت کی گئی بہرحال کی گئی, ایسا نہیں کہ اس کو بالکل ہی ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. حفاظت کی دلیل ہی اس بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں تقریباً 99% احادیث کے بارے میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حسن ہے, کون سی حسن لغیری ہے, کون سی صحیح لذاتی, کون سی صحیح لغیری, کون سی ضعیف کے الگ الگ درجات ہیں, کون سی موضوع. یہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں. تو یہ پوری سائنس جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ اسی کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے. تو حدیث کی بھی حفاظت ہے. جی اب آپ آگے اپنی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ ہے وہ مجھے اس لیے اس میں وزن کم لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فرق رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کم کی گئی. دیکھیں اصل تو پوائنٹ ہے کہ کسی کوئی بھی میسج دینے کا پیچھے مقصد آپ کا مطلب یا کوئی بھی یا پرپس. اب میں مقصد بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, جی دیکھیے قرآن کریم کا جو حکم ہوتا ہے, قرآن کریم میں جو حکم آ گیا, چونکہ اس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, تو ہماری جو ایپسٹیمولوجی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ادنا شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ کو ایز اٹ از لینا ہے. اس میں آپ ذرا سی بھی فلکچویشن یا لینینسی نہیں دکھا سکتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں بیان کردہ اکثر احکامات, سارے تو نہیں کہوں گا, اکثر احکامات جو ہیں وہ فرض کے درجے میں آتے ہیں. سارے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو فرض کے درجے میں نہیں آتے, لیکن وہ ہمیں ٹیکسٹ کلو سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو احکامات حدیث کے اندر آئے ہیں, حدیث میں ہر طرح کے احکام ہیں, فرض بھی ہیں, واجب بھی ہیں, سنت بھی ہیں, مستحب بھی ہیں, مباح بھی ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے یہ اسی وقت ممکن ہوتی جبکہ یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو دیے جاتے اور قرآن کریم میں نہ آتے. اس لیے اس فرق کو ملحوظ کیا گیا, اور جس درجے کی حفاظت قرآن کی گئی حدیث کی نہیں کی گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو امت میں فلیکسیبلٹی ممکن نہیں تھی, ہر چیز فرض ہوتی. ہاں جی تقریباً وہی پوائنٹ بن رہا ہے. یعنی مجھے یہ آرگومنٹ اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ کسی چیز کی اوتھینٹسٹی کا تعلق جو ہے, فلیکسیبلٹی تو ویسے بھی ٹیکسٹ میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی احکامات میں اٹ سیلف ایمبیڈڈ ہو سکتی ہے فلیکسیبلٹی. اس کے لیے ایک فارم آف نالج کا اوتھینٹسٹی کم ہونا کیوں ضروری ٹھہرا؟ یہ یا اس میں دیکھیں ایک ہی کتاب کے مختلف چیپٹرز بھی ہو سکتے تھے, یا ایک کتاب علیحدہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خدا کے لیے کوئی امپاسبل بات ہے, لیکن اپنے نبی کی کال کو 100% محفوظ, میں 99 پوائنٹ جتنے بھی اب 9 لگا لیں, لیکن جو 0.001 ہے وہ محفوظ نہ ہونا, اس پہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے اپنے نبی کے جس کے تھرو میسج پہنچانا ہے, جو کہ آج بھی مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں 99.9, لیکن آئی تھنک کہ اس سے کافی, یا چلیں اگر ہم وہ بھی مان لیں کہ بہت سے ایسے احکامات ہیں جو ابھی بھی کچھ محدثین ان کے اصول کے نزدیک وہ صحیح قرار پاتی حدیث, کچھ کے نزدیک نہیں پاتی. اصول حدیث بھی کوئی فکس نہیں ہے, اور پھر اگین یہ بھی اگریڈ ہے کہ اصول حدیث بھی کوئی قرآن سے نہیں ڈرائیو کیے گئے, تو وہ بھی ایک اس میں بھی ایک انسانی عمل آ جاتا ہے. تو خدا نے انسانوں پر جو چھوڑا اپنے نبی کے کال کا تحفظ, اور اس کے بعد بھی 100% نہیں ہو سکا. پھر اچھا ابھی جو آپ نے کہا کہ اصول حدیث قرآن سے ڈرائیو نہیں کیے گئے, ایسا نہیں ہے. بہت سے اصول حدیث قرآن سے ڈرائیو کیے گئے. مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, کہ تمہارے میں جو لوگ عدالت والے ہوں یعنی کریڈیبلٹی والے ہوں ان کو گواہ بناؤ. اب دیکھیے کریڈیبلٹی کا جو ضابطہ ہے, جو کرائٹیریا ہے, وہ قرآن سے لیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جو کریڈیبل نیریٹرز ہوں گے انہی کی روایت قابل قبول ہوگی, جو کریڈیبل نہیں ہوں گے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا بالکل صحیح ہے. وہ میرا کوشچن یعنی میں اس سے ڈرائیو سے میرا مراد یہ ہے کہ قرآن میں ظاہر اشارتاً تو کچھ چیزیں جیسے سچائی اور کریڈیبلٹی اس طرح کی تو بیسک ہیں, لیکن عادل کی ڈیفینیشن پر بھی جو ہے وہ محدثین کا آپس میں وہ اچھا عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے, نہیں عادل کی ڈیفینیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے, کریڈیبلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے, وہ بھی کامن سینسیکل ہے, یعنی شریعت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, کامن سینسیکل بھی ہے. اب مثال کے طور پر کریڈیبلٹی شریعت سے کیسے ڈرائیو کی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, ایک میجر سن کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے اندر کریڈیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ شریعت سے ڈرائیو کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے خبر لے کر تو تم اس کا انویسٹیگیٹ کرو, تم اس کو قبول نہ کرو. اور فاسق سے مراد وہی ہے, فاسق کس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے اوپر مکمل عمل نہ کر رہا, اس کو فاسق کہا گیا, اس کو عادل نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ کریڈیبل نہیں ہو سکتا. جو آدمی
ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کو سوسائٹی کے اندر بہت لو سمجھا جاتا ہے، وہ کریڈیبل نہیں ہو سکتا. یہ کامن سینسیکل ڈیفینیشن ہے کریڈیبلٹی کی. تو یہ چیزیں یعنی عرف سے بھی لی گئی ہیں اور شریعت سے بھی لی گئی ہیں، نہیں اور اس کے اوپر میں اتفاق ہے اگین وہی محدثین کا. کہ اس پہ اگریمنٹ عادل پہ بھی اگریمنٹ نہیں ہے. میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں، میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. ابھی میرے وہ فوراً ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ایون امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان بھی عادل پہ کہاں کہاں ڈس اگریمنٹ ان دونوں نہیں پہ. نہیں 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 نہیں، دونوں ایسا پہ نہیں ہے. نہیں میں نہیں 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 نہیں، سنیے سنیے، وہ آپ جس اختلاف کی بات کر رہے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان ہوا ہے، اس کا تعلق عدالت سے نہیں ہے، کریڈیبلٹی سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر ایک راوی اور اس کا ٹیچر، نیریٹر اور اس کا ٹیچر دونوں کنٹمپریری ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں. اب لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ٹیچر نے یا راوی نے، نیریٹر نے ٹیچر سے کبھی ملاقات کی ہے، یعنی ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، اور نیریٹر لفظ عن کے ذریعے اپنے ٹیچر سے وہ حدیث نیریٹ کر رہا ہے. تو کیا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے یا یہ کہیں گے کہ نہیں، دونوں کے درمیان کوئی مسنگ لنک ہے؟ امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، مسنگ لنک کو اسیوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسنگ لنک کو اسیوم کیا جائے گا کیونکہ ان کی جو ملاقات ہے وہ ہسٹوریکلی ثابت نہیں ہے. یہ اختلاف ہے امام بخاری اور نہیں، وہ تو مسلم میں. ہوگا. میں آپ کو محدثین کے درمیان عادل کی ڈیفینیشن پر بھی اختلاف میں آپ کو پرائیویٹلی بھی سینڈ کروں گا، آپ پھر شیئر کر لیجیے گا. وہ میں خود ایکچولی میں نے اوتھینٹک سورسز دیکھا. دیکھیں، ایک دو کال ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن جو عدالت کی ڈیفینیشن اوور آل ہے وہ آج کے دور میں نہیں بلکہ کلاسیکل ٹائم سے ایگریڈ اپون ہے. یہ تو ہر چیز میں آپ کو تھوڑا بہت ادھر ادھر دو چار اقوال مل جائیں گے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ امت نے کس چیز کو قبول کیا ہے، وہ قبول جو میں نے آپ کو بتایا اسی چیز کو، عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو قبول کیا ہے. ہاں، اس کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں آدمی جو ہے وہ کریڈیبل ہے، فلاں کریڈیبل نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، میں اس کو کریڈیبل نہیں مانتا، اور میں آپ کو کہوں کہ نہیں میں اس کو کریڈیبل مانتا ہوں. تو اس کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیشن میں اختلاف نہیں. عادل ایک ہی بندے کو کسی نے عادل ٹھہرایا اور کسی نے عادل نہیں ٹھہرایا، اس کو اسی طرح میں یہی ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن میں اختلاف اس لیے ہوا چونکہ کسی کو عادل ٹھہرانا اور نہ ٹھہرانا اس کا تعلق آبزرویشن اور آپ کے پاس جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس سے ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی فلاں آدمی گناہ کرتا تھا، تو میں نے اس اویلیبل انفارمیشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ عادل ہے. آپ تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچی، آپ نے فیصلہ کی، آپ نے فیصلہ کیا وہ عادل ہے، میں نے کہا کہ وہ عادل نہیں ہے. تو یہ اویلیبل انفارمیشن، اب یہ انفارمیشن تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہوگی نا. نہیں، ایگزیکٹلی یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ یہ انسانی انٹرونشن اس میں آ گئی ہے. جب انسانی انٹرونشن آ گئی تو پھر وہ ہم اس کی بیس پہ دین اخذ کرنا بھی مسئلہ ہے. اسی وجہ سے فلیکسیبلٹی آئی ہے. اب دیکھیں یہ پوائنٹ میرا ثابت ہو گیا کہ آتھینٹسٹی ریڈیوس کرنے کی وجہ سے فلیکسیبلٹی کیسے آتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال یہ دے دیتا ہوں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاہب کے درمیان جن پہ اختلاف ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث کے تعلق سے حنفی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ ہمارے جو محدثین ہیں یا جو حنفی محدثین ہیں ان کی نظر میں فلاں آدمی اس چین آف ٹرانسمیشن کے اندر وہ کریڈیبل نہیں تھا، لہذا حدیث ضعیف ہے. لیکن دوسری طرف جو شافعی محدثین ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک ہمارے ڈیٹا کے مطابق یہ آدمی ضعیف نہیں تھا، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث سے نکلنے والا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ فلیکسیبلٹی آ گئی. نہیں، یہی امت کے سامنے، اب امت کے سامنے دو نہیں 4 آپشنز ہیں. نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فلیکسیبلٹی دینے کے لیے اپنے کسی احکامات کی اوتھینٹسٹی لوور کرنا، یہ خدا کے شان کیسے کہ اپنے نبی کے قول کی صحت کو جو ہے وہ چاہے 0.001% بھی کم کیا صرف اس لیے کہ فلیکسیبلٹی دی جائے. فلیکسیبلٹی تو ویسے بھی دی جا سکتی تھی، چاہے قرآن میں، چاہے کسی سیکنڈری آپ سمجھ لیں سیٹ آف انسٹرکشن میں جو کہ پرزروڈ پوری طرح ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی عقل بھی استعمال کریں احکام ڈرائیو کرنے میں، ایکسٹریکٹ کرنے میں. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہی فلیکسیبلٹی خدا دیتا، مثلا ایک کام کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اس لیے ہے کہ 4 مذاہب میں آپس میں اختلاف ہوا ہے، اگر آپ 4 مذاہب کو بھلا دیں، ہٹا دیں اپنے اس ورلڈ ویو سے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ والی فلیکسیبلٹی قرآن سے چاہیے، تو آیت کچھ ایسے ہوتی کہ بھائی لوگوں تمہیں اجازت ہے، تم یہ کام کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے. تو اگر آپ اس کو فلیکسیبلٹی کہتے ہیں تو یہ تو کنفیوژن ہے، یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. فلیکسیبلٹی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل قربانی کا ہی جیسے مسئلہ ہے، وہ ایک 7 حصوں والا ہی جیسے مسئلہ ہے، اگر قرآن میں اس طرح کلیئر ٹرمز میں لکھا جائے یا یہ قربانی کیا کریں، یہ جانور اس طرح کا، آگے جو ہے جب اسپیسیفکیشن نہیں ہے تو فلیکسیبلٹی آٹومیٹکلی اس میں آ جاتی ہے. لیکن جب ہمیں ایک منٹ، کیسے آئے گی اس کو مثال دیجیے، کیسے آئے گی؟ جی ہاں، اس کو بیان کریں کہ فلیکسیبلٹی اگر یہ قربانی والا مسئلہ قرآن میں ہوتا تو فلیکسیبلٹی کیسے آتی؟
سمپلی کہ آپ نے یہ جانور قربان کرنا ہے اور فلانے دن کرنا ہے، یہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے، دیٹ از اٹ. فلیکسیبلٹی اس کے بعد جو ہے جو مینشن نہیں ہے یا جس کے خلاف ممانت نہیں ہے وہ آپشنز میں آ جائے گا آٹومیٹک. نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ مثلا حنفی، شافی، حنبلی، ان تمام اسکولز آف تھاٹ میں یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں مثلا گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا، بکری، ان میں ایک ہی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن مالکی فقہ میں یہ ہے کہ ایک بکری پورے اہل خانہ کی طرف سے اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ فلیکسیبلٹی آ گئی. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ والی بات قرآن میں ہوتی تو کچھ اس طرح ہوتی کہ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ بکری میں ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے بکری ہو سکتی ہے، پھر فوراً یہ کہتا کہ ایک پورے خاندان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کہ چاہے اس خاندان میں 10 آدمی ہو. تو یہ کنفیوژن ہوا یا فلیکسیبلٹی ہوئی؟ نہیں، یہ آپ نے اس کے آگے ڈیٹیل بتائی نا. وہ ڈیٹیل آپ نے کہا کہ وہ ڈیٹیل قرآن میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. وہ ایگزیکٹلی وہی ڈیٹیل حدیث میں آئی ہے. ایگزیکٹلی وہی ڈیٹیل حدیث میں آئی ہے. قرآن نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی قربانی کرو، اور قربانی کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. قرآن نے تو صرف قربانی کا حکم دیا. اب یہ ڈیٹیل حدیث نے بیان کی ہے، اور حدیث کی اس ڈیٹیل کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. یہی میرا پوائنٹ. میں نیچے پڑھ تو نہیں رہا کامنٹس، لیکن مجھے یقین ہے مجھے بہت دعائیں مل رہی ہوں گی، اس لیے میں آخری کامنٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہاں کچھ ایک اور معاملہ لکھا ہوا ہے، ایک اور معاملہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک وہ بھی ہے کہ جنابت کے بعد غسل تیمم اجازت ہے یا نہیں ہے. اس میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کون سے وہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ خدا سے ڈرو کہ یہ تم نے کیا حدیث سنا دی ہے. تو اس کے بعد وہ یعنی 2 حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ ایک کے نزدیک وہ اگریڈ ہے اور ایک کے نزدیک اگریڈ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے. یہ تم نے کیا بات کر دی؟ تو اس آپ وہ حدیث اگر پیش کریں گے تو اس پر کامنٹ کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ تیمم کے کون سے مسئلے کے تعلق سے وہ حدیث ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کے درمیان بھی اگر کسی حدیث کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے تو اس لیے اختلاف نہیں ہوا کہ دونوں تسلیم کر رہے تھے کہ یہ حدیث ہے لیکن میں نہیں مانتا تم مانتے ہو، بلکہ اس لیے اختلاف ہوا ہے کہ ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا. لیکن جب دوسروں سے تائید ہوئی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو فوراً اس کو قبول کر لیا. ایسے تھا کہ وہ دوسرے صحابی، مجھے نام پتہ نہیں کہ ان کے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت عمر کہ ہم فلاں موقع پر جب جا رہے تھے سفر میں تو ایسا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں خدا سے ڈرو، ایسا نہیں. یعنی دونوں کی میموری میں فرق پڑا. وہ اس طرح ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں صحابہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے صحابی سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو قبول کرتے تھے. حضرت عمر نے اصول حدیث میں جو سب سے پہلا اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ خبر واحد میں اس وقت مانوں گا، یعنی ایک صحابی کی خبر اس وقت مانوں گا جب وہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آئے. اور حضرت عمر اسی بنیاد کے اوپر حدیث کو قبول کرتے تھے. تو اگر حضرت عمر کو خود کوئی بات یاد نہیں ہے اور اس کی تائید کہیں سے ہو رہی ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے یہاں آئے اور انہوں نے کھٹکھٹایا، اور حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے. 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، ان کو آنے میں دیر ہوئی، وہ چلے گئے. پیچھے پیچھے حضرت عمر گئے اور پوچھا کہ بھئی تم چلے کہاں گئے، میں تو آنے والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چلا گیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا کہا ہے کہ اگر 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد سلام کرنے کے بعد اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ. تو میں چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر تمہارے پاس گواہ ہے یا نہیں، تم نے یہ حدیث کیسے بیان کی. اگلے دن ابو موسیٰ اشعری کو گواہ لانا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تھی تو اس مجلس کے اندر فلاں لوگ موجود تھے. حضرت عمر نے قبول کی. تو اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں. ہاں، لیکن وہی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کا کال جو ہے آئی تھنک اس میں چلیں گے. میں وہ نیچے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن آئی تھنک وہ بہت زیادہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ. چلیے صحیح ہے، بہتر ہے. شکریہ بہت بہت.